شیطان مختلف طریقوں سے انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ مثلا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عورت پردے کی چیز ہے، جب وہ باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کو اچک لیتا ہے۔ جب تک وہ اپنے گھر میں رہے گی خدا کے نزدیک مقرب رہے گی۔ حسین بن صالح فرماتے ہیں کہ شیطان نے عورت سے کہا کہ تو میرا آدھا لشکر ہے اور تو میرا وہ تیر ہے جس سے میرا نشانہ کبھی خطا نہیں ہوتا، اور میں تجھے سرگوش کرتا ہوں اور تو میرا قاصد ہے۔ مالک بن دینار سے مروی ہے کہ دنیا کی محبت تمام گناہوں کی جڑ ہے اور عورت شیطان کا پھندا ہے۔ مالک بن دینار سے یہ بھی مروی ہے کہ دنیا کے مقابلے میں کوئی بھی شے ابلیس کے نزدیک زیادہ معتبر نہیں ہے۔ سعید ابن مسیب فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو بھی نبی مبعوث کیا، شیطان اس کو عورت کے ذریعے سے گمراہ کرنے سے مایوس ہوا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ شیطان مرد کے 3 مقاموں میں رہتا ہے، آنکھوں میں، دل میں اور شرمگاہ میں، اور عورت کے بھی 3 مقاموں میں رہتا ہے، آنکھوں میں، دل میں اور سرین میں۔ مراد یہ ہے کہ ان دونوں کو ان تینوں اعضاء کے ذریعے گمراہ کرتا ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب ابلیس زمین پر اتار دیا گیا تو اس نے کہا کہ اے رب، تو نے مجھے ملعون کر دیا، میرا عمل کیا ہوگا؟ اللہ تعالی نے فرمایا جادو۔ اس نے کہا کہ میرا پڑھنا کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا شعر۔ اس نے کہا کہ میری کتابت کیا ہوگی؟ اللہ نے فرمایا نقش وغیرہ۔ اس نے کہا کہ میرا کھانا کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا کہ مردار اور غیر مذبوح جانور۔ اس نے کہا کہ میرا پینا کیا ہوگا؟ اللہ تعالی نے فرمایا کہ نشہ آور اشیاء، شراب وغیرہ۔ اس نے کہا کہ میرا مسکن کہاں ہوگا؟ اللہ نے فرمایا کہ حمام وغیرہ۔ اس نے کہا کہ میری مجلس کہاں ہوگی؟ اللہ نے فرمایا کہ بازار میں۔ اس نے کہا کہ میرا مؤذن کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا کہ باجے۔ اس نے کہا کہ میرے جال کیا ہوں گے؟ اللہ تعالی نے فرمایا عورتیں۔ خالد ابن صفوان فرماتے ہیں کہ شیطان اپنے مکر کے پھندے ڈالتا ہے، شبہات پیدا کر کے عبادت میں خلل ڈالتا ہے اور شہوت کے ذریعے ظلم کرتا ہے۔ جب خلل پیدا کرنے سے عاجز آ جاتا ہے تو دوبارہ شہوت کے ذریعے حملہ کرتا ہے۔ وہاب ابن منبہ فرماتے ہیں کہ شیطان نے ایک عابد کو گمراہ کرنا چاہا مگر اس کا بس نہ چل سکا۔ شیطان نے اس سے کہا کہ تو مجھ سے معلوم کر کہ میں انسان کو کس چیز کے ذریعے اغوا کرتا ہوں۔ اس نے کہا کہ بتا کس چیز سے تو انسان کو جلدی گمراہ کرتا ہے۔ شیطان نے کہا کہ بخل، شدت اور نشے سے۔ جب انسان بخیل بن جاتا ہے تو اس کا مال اس کی نظروں میں کم دکھائی دیتا ہے، جس سے وہ دوسروں کے اموال میں راغب ہو جاتا ہے، اور جب وہ سختی کرتا ہے تو ہم گیند کی طرح اس کو گھماتے ہیں۔ اگر اس کی دعا سے مردے زندہ ہونے لگیں تب بھی ہم اس سے مایوس نہیں ہوتے۔ مطلب یہ ہے کہ شدت اور ظلم اس قدر بری چیزیں ہیں، اور جب وہ نشے میں مبتلا ہو جاتا ہے تو ہم اسے ہر قسم کی شہوات کی طرف کھینچتے ہیں، جیسا کہ اونٹ وغیرہ کو کھینچا جاتا ہے۔ مراد مکمل تابعداری ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ شیطان ذاکرین کی مجلس کے پاس گھومتا ہے مگر قابو نہیں پاتا، پھر دنیا والوں کی مجلس میں آتا ہے، ان میں فساد کراتا ہے، یہاں تک کہ قتل کی نوبت آ جاتی ہے۔ پھر جب ذاکرین ان کے درمیان آتے ہیں تب وہ منتشر ہوتے ہیں۔ عبید اللہ ابن موجب فرماتے ہیں کہ ابلیس سے کسی نبی نے پوچھا کہ اے ابلیس، کس چیز سے تو انسان کو قابو میں کرتا ہے؟ اس نے کہا غضب و ہوائے نفسانی کے وقت انسان پر میرا مکمل قابو ہوتا ہے۔ خشیمہ فرماتے ہیں کہ لوگ کہا کرتے تھے کہ شیطان کہتا ہے کہ انسان مجھے کس طرح قابو میں کر سکتا ہے؟ جب وہ مجھ سے راضی ہوتا ہے تو میں اس کے قلب میں ہوتا ہوں، اور جب وہ مجھ سے ناراض ہوتا ہے تو میں اس کے سر پر ہوتا ہوں۔ اس کی تائید بخاری شریف کی ایک روایت سے ہوتی ہے کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے وصیت فرما دیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ غصہ مت کرنا۔ اس نے چند بار اس طرح کہا، آپ نے اس کو بار بار یہی جواب دیا کہ غصہ مت کرنا۔ ایک حدیث میں ہے کہ 2 آدمیوں نے حضور کی مجلس میں آپس میں گالم گلوچ شروع کی۔ ان میں سے ایک کا چہرہ غصے کی وجہ سے سرخ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں، اگر یہ اس کو کہہ دے تو اس کا غصہ ختم ہو جائے۔ وہ کلمہ
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ غصہ شیطان کی جانب سے ہے اور شیطان آگ سے پیدا ہوا ہے۔ آگ کو پانی سے بجھایا جاتا ہے۔ جب تم کو غصہ آئے تو وضو کر لو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص تم میں سے جنت کا خواہاں ہو اس کو مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ رہنا چاہیے، کیونکہ شیطان تنہا آدمی کے ساتھ رہتا ہے اور جب دو ہو جاتے ہیں تو الگ ہو جاتا ہے۔ ترمذی، مسند ابن حنبل۔ اسامہ ابن شریک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جماعت پر خدا کا ہاتھ ہوتا ہے۔ جب کوئی شخص جماعت سے الگ ہو جاتا ہے تو شیاطین اس کو اس طرح اچک لیتے ہیں جس طرح ریوڑ سے الگ ہونے والی بکری کو بھیڑیا اٹھا لے جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ایک خط کھینچا اور فرمایا کہ یہ سیدھا رستہ اللہ کا ہے۔ پھر آپ نے دائیں بائیں بہت سے خطوط بنائے اور فرمایا کہ یہ سب شیاطین کے راستے ہیں۔ ہر راستے پر شیطان مقرر ہے جو لوگوں کو اس کی طرف بلاتا ہے۔ ترمذی شریف میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک ایک فقیہ شیطان پر 1000 عابدوں سے بھی بھاری ہوتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک عابد اور ایک عالم میں دوستی تھی۔ شیاطین نے ابلیس سے کہا کہ ہم ان میں تفریق نہیں ڈال سکتے، پس ابلیس نے کہا کہ میں ان کو بہکاؤں گا۔ وہ عابد کے راستے میں بیٹھ گیا۔ جب عابد وہاں سے گزرا تو شیطان ایک دیندار بوڑھے کی شکل میں چہرے پر سجدے کا نشان بنائے ہوئے آیا اور عابد سے کہا کہ میرے دل میں ایک وسوسہ پیدا ہو رہا ہے، میں آپ سے اس کا علاج چاہتا ہوں۔ عابد نے کہا کہ پوچھ، اگر مجھے علم ہوگا تو بتا دوں گا۔ شیطان نے کہا، کیا اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہیں کہ تمام آسمان و زمین، دریا و پہاڑ، ان سب کو ایک انڈے میں جمع کر دیں، اور نہ انڈے کو بڑا بنا دیں اور نہ آسمان و زمین کو چھوٹا بنا دیں، یعنی دونوں چیزیں اپنی اصلی حیت پر رہیں؟ عابد تعجب میں وہیں ٹھہر گیا۔ جب کافی دیر تک کوئی جواب نہ بن سکا تو ابلیس نے کہا، اچھا جائیے۔ پھر ابلیس اپنے ساتھیوں کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ عابد کو تو میں نے ہلاک کر دیا کہ وہ قدرت خداوندی پر شک میں مبتلا ہو گیا۔ پھر ابلیس عالم کے راستے پر بیٹھ گیا اور اس عالم سے بھی یہی سوال کیا کہ کیا اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کو ایک انڈے میں جمع کر سکتا ہے بغیر ان میں کمی زیادتی کیے؟ اس عالم نے کہا کہ بے شک کر سکتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ابلیس نے پھر دوبارہ بطور انکار کہا کہ بغیر کمی زیادتی کیے۔ اس عالم نے جھڑک کر بلند آواز کے ساتھ کہا، ہاں ہاں، بغیر زیادتی و کمی کیے۔ پھر اس کو یہ آیت سنائی، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ ابلیس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اس پر بس نہ چل سکا، یہ تو بہت ہوشیار ہے۔ صفوان فرماتے ہیں کہ جب مومن مر جاتا ہے تو شیطان اس کے گھر والوں سے بھی زیادہ زور سے اس پر گریہ گزاری کرتا ہے، کیونکہ اس کو بہکانے کا موقع نکل جاتا ہے۔ صالح ابن احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ جب میرے والد کے انتقال کا وقت آیا تو میں ان کے پاس تھا۔ وہ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ میں نے کہا، ابا جان یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ شیطان میرے سرہانے کھڑا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے کہ تو میرے ہاتھ سے نکل گیا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی نہیں، جب تک جان نہ نکل جائے، یعنی جب تک ایمان پر خاتمہ نہ ہو جائے۔ ابو داؤد میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اے اللہ، تیری پناہ چاہتا ہوں کہ شیطان موت کے وقت مجھ کو گمراہ نہ کرے۔